السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ تو میں بلاتا ہوں اسٹوڈنٹ کو، آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے غریب الکلمات دیکھ لیں، اس میں کیا کیا ہے۔ غرورن دھوکے کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں یہ کم استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے۔ عورتن یہ بیسیکلی کسی چیز سے پردہ ہٹ جانا، اس کا پردہ اتر جانا، اس کو عورتن کہتے ہیں، اسی لیے عورت بھی آیا ہے۔ تو عورت ایک پردے کی چیز ہے، تو عورتن بیسیکلی شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ویسے ہی جس کے اوپر پردہ ڈھکا ہوا ہو، لیکن یہاں پہ کسی خاص مقصد میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اقطارها قطرن کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں جوانب، یعنی جانب، سائیڈ جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، سائیڈوں سے، جانب سے۔ تو الفتنہ تو اس کو قرآن مجید میں فتنہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک ہے کفر و شرک اور دوسرا جنگ کے بارے میں ہوا ہے۔ موسٹلی یہ قرآن مجید میں فتنہ کفر و شرک کے معاملے میں استعمال ہوا ہے۔ تلبسو کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر ٹکے رہنا، وہاں ٹھہر جانا، کھڑے رہنا، ٹک جانا۔ لبس یلبسو کا مطلب بھی ہوتا ہے کہیں رکنا، لیکن تلبس یہ تلبسو میں تھوڑی سی شدت ہوتی ہے کہ ڈٹ جانا وہاں پر۔ آئیے تو اب ہم اعراب الآیات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بلاؤں گا انہی کو جنہوں نے خود ہی انمیوٹ کیا ہوا تھا، وہ ان کا ہاتھ ہی نیچے چلا گیا۔ جی مصرانہ آئیے۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ بتائیے، اس آیت میں پہلے یہ بتائیں کتنے جملے ہیں؟ جی سر۔ کیا کہا میں نے؟ سر آپ کی آواز نہیں آئی، میں کان پہ لگا لوں۔ جی سر۔ میں نے کہا اس آیت میں کتنے جملے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ایک تو ہمارا جملہ یقول المنافقون ہے، پہلا جملہ۔ ٹھیک ہے جی سر۔ سر جی فی قلوبہم مرض، یہ بھی ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے جو کہ صلہ بنے گا الذین کا۔ ہاں جی، تو پھر الذین سے شروع ہوا نا جملہ۔ جی، اور جو تیسرا ہے سر ما وعدنا، یہ بھی سر ما نافیہ، یہ بھی ایک جملہ ہے پورا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھی طرح پڑھیں، یا تو پڑھیں نہیں، مجھے جملہ بتا دیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جب پڑھنا ہے تو پھر لفظ صحیح پڑھیں۔ جی سر۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، رکیں، آپ نے بتا دیا، جب اب ما وعدنا پہ تو ما وعدنا نہیں ہے، وعدنا ہے۔ جی سر۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ ہاں جی،
جی جی یہ ایک جملہ ہے. ہاں جی بالکل. جب آپ یا تو آپ بتائیں کہ ماں سے شروع ہو رہا ہے غرور تک ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ٹھیک ہے آپ نے سر. پڑھنا ہی ہے تو پھر ٹھیک سے پڑھیں. ٹھیک ہے سر. یہ قائد اعظم کا کوئی مضمون نہیں ہے جس میں لفظ اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. جی سر. اوکے سو اب مجھے بتائیے یہ از کیا چیز ہے؟ سر اس ظرف ہے اور یہاں یہ مضاف بن کر آیا ہے. اس کے مضاف بعد بن اس کر کے آیا بعد ہے, میں پھر مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد یقول المنافقون کی اعرابی حالت کیا ہے اس جملے کی؟ سر مجرور ہوگا کیونکہ مضاف الیہ ہے نا. ٹھیک ہے, مجرور ہو گیا. سو یہ از کیوں آتا ہے, کیا مطلب ہے اس کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ سر یہ کسی ایک محذوف فعل ہے, اس کے مفعول کے طور پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یعنی یاد کرو, ٹھیک ہے. یاد کرو جب. اصل میں وہ بات آیت نمبر 9 میں آلریڈی آ چکی ہے, ٹھیک ہے. جی سر. اگر ہم پیچھے جائیں نا, آپ کی طرف سے شور بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں آپ. سر فین ہے, میں بند کر دیتی ہوں. سر ٹھیک ہے. ٹھیک جی ہے, سر. جب وہ نعمتوں کو یاد کروایا گیا تھا, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی جی نعمتوں کو یاد کرو, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہی جاری ہے. اور یہ اذ یقول المنافقون, تو یقول کون سا فعل ہے؟ سر یہ مضارع ہے. مادہ کیا ہے؟ اور قاف واو لام مادہ ہے, باب نون سے ہے. اوکے, باب نون سے اور ہو گیا. منافقون کیا چیز ہے؟ سر یہ اس کا فاعل ہوگا کیونکہ حالت رفع میں ہے, تو یقول ٹھیک ہے, اس کا المنافقون. فاعل ہو گیا. سو یہ منافقون کا مادہ کیا ہے, باب کیا ہے, کون سا اسم ہے؟ سر یہ اسم الفاعل ہے, باب مفعلہ سے نون فا اور قاف اس کا مادہ ہے. اسم الفاعل ہے, نون فا قاف مادہ ہے, اور باب افعال سے ہے. گڈ ہو گیا, ماشاء اللہ. تو کیا ترجمہ ہوا یقول المنافقون؟ اور یاد کرو, اگر ہم سر فعل کا بھی ترجمہ کریں تو پھر یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے. جب منافق کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے. اوکے سو اور اسٹوڈنٹ کو بلاتے ہیں آگے, ٹھیک ہے. شبانہ نصر آئیے, جزاک اللہ خیر. دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں شبانہ آپ. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ جن کو انمیوٹ بھیجا آئے. جی سر. کیا ہے یہ الذین؟ یہ فائل بنے گا سر. یہ فائل ہے, ذرا بتائیں پچھلی بندی کو یہ فائل کیسے ہے؟ یہ کیونکہ واو عطف ہو رہا ہے اور حالت رفع کے اندر ہوگا. یہ عطف اسی اسم کے اوپر ہو رہا ہے مس. منافقون پہ سر, سوری. فعل کے اوپر فعل عطف ہوتا ہے. اگر یقول المنافقون کے بعد کوئی ایسی بات ہوتی جو اس سے کنیکٹ نہ ہوتی اور وہ فعل ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. اور موسٹلی یہ از عطف کے ساتھ آتا نہیں ہے, یہ آپ کو بتاتا چلوں, یہ بات یاد رکھیے گا. قرآن مجید میں یہ از جو آ رہا ہے, اس کے بعد جو بھی آئے گا اگر دوبارہ آنا ہوگا تو دوبارہ از آئے گا, یہ عطف شطف نہیں ہوگا. اگر دوبارہ بات ہوگی تو دوبارہ از آئے گا اور دوبارہ اس کے بعد جملہ ہوگا. یاد رہے گی یہ بات؟ جی سر. آئندہ نہیں آپ نے یہ از والی بات کو عطف کرانا, ادھر پیچھے اسلام آباد چلے گئی آپ. یہ ساتھ اسم لگا ہوا, ہمیشہ اسم کے اوپر اسم عطف ہوتا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اب بتائیں یہ الذین کی اعرابی حالت کیا ہے؟ سر یہ اس میں رفع میں ہوگا. رفع میں ہوگا, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اس کا صلہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض. اوکے, تو یہ کون سا جملہ ہے فی جی, قلوبہم مرض؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. فی قلوبہم جو ہے وہ خبر مقدم ہو جائے گی, ویری گڈ, اور مرض جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ ہو گیا. سو کیا ترجمہ ہوا اذ یقول سے لے کے مرض تک؟ بس سر اس کا ہوا کہ اور جب منافق کہہ رہے تھے, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. ہاں جی, یعنی اب یوں کر لیں منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے کہہ رہے تھے, کیونکہ دونوں فاعل ہو گئے نا. جی, دونوں کو ہم ملا دیں گے اور پھر فعل کا ترجمہ کر دیں گے, ٹھیک ہے. جی. صرف ہم نے آپ ترجمہ کرنے نہیں بیٹھے, آپ کو ترجمہ یاد رہے, آپ چیز کو سمجھیں تاکہ جب آپ قرآن مجید عربی میں پڑھ رہے ہوں تو آپ وہاں ترجمہ سوچ رہے نا بیٹھ جائیں, تو اپنے آپ کو عربی کے ساتھ اس کا رابطہ قائم کریں, ٹھیک ہے. گڈ. آپ نے ایک غلطی کی, غلطی تھوڑی بڑی تھی, الفاظ بھی سخت آئے, باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھا کیا. آئندہ غلطی نہیں کروں گی. نو پرابلم. اوکے, میوٹ کر لیجئے. جی شبانہ نصر, اب آپ آئیں.
سر میں شبانہ نصری ہوں۔ اچھا آپ ہی غلطی کر رہی تھی، تو یہ شہناز جی کہاں ہے؟ سر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلا جملہ پڑھیں۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتائیے پہلے کہ یہ ماں کون سا ہے؟ ما نفی کا ہے۔ ماں نفی کا ہے، گڈ۔ سو اس کی سب سے بڑی پہچان اس میں کیا موجود ہے کہ یہ نفی کا ہے؟ اللہ کی وجہ سے پہچان سکتے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ سو اب اس میں بتائیے وعدہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے۔ فاعل کیا ہے اس کا؟ وعدہ یہی۔ ہاں جی، لفظ الجلالہ فاعل ہوا، نام کیا چیز ہے؟ جی مفعول ہے سر۔ یہ مفعول ہے، ٹھیک ہو گیا، مفعول۔ مادہ بتائیں ذرا فعل کا۔ واو عین دال۔ واو عین دال۔ دال۔ مادہ کیا، باب کون سا ہے؟ ضربہ، باب ضربہ۔ وعدہ یہی ضربہ نہیں ہوتا، ضربہ ہوتا ہے۔ ضربہ۔ یہ رسول مرفوع کیوں ہے؟ یہ بھی فاعل ہے سر۔ تو یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ نے پوچھا نہیں سر۔ نہیں تو جب میں نے آپ سے پوچھا وعدہ کا فاعل کیا ہے تو آپ کو دونوں بتانے چاہیے تھے ساتھ۔ جی 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 جی۔ اب ترجمہ کریں، ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے۔ اس کے رسول نے۔ غرورن کیا کیوں منصوب ہے؟ ہاں جی، حسر ہو جاتا ہے، اصل میں یہ مفعول ہے۔ جی یہ اچھا، میرے تھوڑا سا سخت بولنے کے بعد ہی کیوں آپ کے دماغ کھلتے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے۔ اوکے، یہ مفعول ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ اچھا، یہ مفعول تو ہے لیکن اصل میں کیا ہے، یہاں پہ ایک غرور ہوتا ہے، دھوکہ۔ جیسے ہم کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا سوائے اس کے کہ دھوکہ۔ تو یہ جملہ بن نہیں رہا، دھوکہ۔ یہاں پہ ایک مفعول مطلق محذوف ہے، وعدن، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، وعدن کی صفت۔ یعنی نعوذ باللہ غلط دھوکہ، دھوکے والا وعدہ، ٹھیک ہے، دھوکے والا وعدہ۔ جی صحیح ہے، جی یاد رہے گا۔ جی جی انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، ہمت کیجئے گا، اگلی بار ایسا نہیں ہو کہ آپ نہیں آئیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ آمین۔ آپ سمجھ لیں کلاس میں یہ سب چلتا رہتا ہے، صحیح ہے نا؟ جی چلیں میوٹ کر لیں۔ چلیں جی، الحمدللہ ہماری پہلی آیت مکمل ہوئی بڑی محنت کے ساتھ۔ اب ہم ذرا تھوڑا اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے جملے طے کیے تھے، ارم دیکھیں کیا ہے، پہلی سٹیٹمنٹ کیا آ رہی ہے، ذرا پڑھیے گا، کیا آئی ہے؟ مضاف الیہ۔ کیا مضاف الیہ ہے؟ یقول المنافقون۔ یہ جملہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں۔ الذین فی قلوبہم مرض، یہ فاعل مرفوع ہے۔ ہاں جی، فاعل ہونے کی وجہ سے یہ پورا جملہ مرفوع کنڈیشن میں ہے۔ اگلا دیکھیں کیا ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ جملہ منصوب، ٹھیک ہے، کیا یہ جملہ منصوب ہے، مقول القول ہے، یہ مقول یقول کے القول لیے۔ ہے، تو مقول یہ کس کا مقولہ ہے؟ یہ یقول کے لیے۔ یقولو کے لیے۔ تو یاد رہے ہم اس کو اس طرح سے اب تقسیم کریں گے، پہلے ہم طے کر لیں گے جو اس کے اندر کی چیزیں ہیں، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ جملوں کی کیا پوزیشنز ہیں، صحیح ہے؟ جی جی سر۔ تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے۔ اب ذرا ارم پوری اس آیت کا ترجمہ کر دیں گے۔ جی، اور تم سب یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہہ رہے تھے نہیں وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے دھوکے کا۔ سوائے دھوکے کا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضربیں لگائیں اور یمن اور ایران اور شام کی فتوحات کی خوشخبریاں سنائیں، جو منافق تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہاں اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، یعنی یہ تھا وعدہ نا کہ بھئی آپ کو خوشخبریاں ملیں گی۔ اور دوسری طرف انہوں نے منافقین کے جو سردار تھا اس نے کہا جی ادھر ہم پیشاب کرنے نہیں جا سکتے، ہماری تو یہ حالت ہے،
اور یہ الذین فی قلوبہم مرض، اب دیکھیں دونوں کو الگ الگ کیا گیا. منافق بھی تو وہی ہوتے ہیں نا جن کے دل میں مرض ہوتا ہے، لیکن یہ دو جی الگ جی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا منافق کو تو بتا دیا گیا منافق ہیں، لیکن کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے، یعنی ایمان جی تھا لیکن ذرا کمزور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرما دیا، لیکن ان کو منافقین میں داخل نہیں کیا، ان کو الگ رکھا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حوال جانتا ہے نا. اللہ کو معلوم جی تھا کہ سر. یہ منافق نہیں ہے لیکن ایمان کمزور ہے. صحیح ہے. جی جی سر. ان کو ان کے ساتھ بیان کر کے ان کو بھی اشارہ کر دیا کہ وہ اپنا ایمان ٹھیک کر لیں. آگے چلتے ٹھیک ہیں ہے سر. اگلی آیت کی طرف. اوکے، تو مس ارم ذرا اس میں سے مجھے جملے نکال کر بتائیں کون کون سا جملہ ہے. سر وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ ایک جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. یہ دوسرا جملہ ہے. اچھا چلیں اس کو یوں تقسیم کر لیں، یہ ایسے ہے، یہ اچھا فرجیو ایک الگ جملہ ہے. اوکے سر. اوکے آگے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ ٹھیک ہے. اور يَقُولُونَ ٹھیک ہے، إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ یہ جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ یہ ایک اور جملہ ہو گیا. اور إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. ویری گڈ. تو کتنے جملے ہو گئے؟ ایک، ٹھیک ہے. دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ. 8. بتائیں 8 جملے ایک ہی آیت کے اندر ہیں. اب آپ بتائیں ذرا اذ قالت طائفۃ منہم، اس کو ایکسپلین کریں. جی سر، اس میں واو عطف ہو رہا ہے. اس جو ہے ظرف ہے. قالت طائفۃ منہم، پھر اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قالت قاف واو لام مادہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے. طائفۃ حالت رفع میں فاعل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. منہم کیونکہ طائفۃ نکرہ آ رہا ہے، منہم جار مجرور ہے، تو ہم اس کو صرف بھی بنا سکتے ہیں سر. بنا دیں. جی جی. یہ ہوم کدھر جا رہا ہے پھر؟ جو منافقین کی طرف. نہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، منافقین کی طرف جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ کیا ترجمہ ہوا؟ طائفہ کس کو کہتے ہیں؟ طائفہ گروہ کو کہتے ہیں سر. کیا ترجمہ ہوا؟ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا. ایک گروہ نے کہا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. آئیے ثانیہ میوٹ کر لیں مس ارم. السلام علیکم. دوبارہ بولیں. السلام علیکم. بولیں السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آگے بڑھیں اور ایکسپلین کریں فرجیعو تک. یہ اہل یثرب لا مقام لکم، یہ حرف ندا ہے. اہل مضاف، یثرب فعل ہے. اچھا یثرب فعل ہے. اوہو. نہیں فعل، یہ یثرب مضاف الیہ ہے اور غیر منصرف ہے. اوکے، تو یہ فعل کیسے بنا دیا تھا آپ نے؟ وہ غلطی سے ہو گیا. اہل یثرب. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نظام منادارہ مرکب اضافی ہے. مدینہ کا پرانا نام تھا نا یثرب. جی. کیا ترجمہ ہوا یا اہل یثرب؟ اے اہل مدینہ. اے یثرب والو. ٹھیک ہے. جی. جب یثرب لکھا تو یثرب کہیں. جی ٹھیک. اوکے آگے بڑھیں. لا لائے نفی جنس ہے. مقامہ یہ لائے نفی جنس کا اسم. لکم جار مجرور سے مل کر یہ شبہ جملہ، یہ اس کی خبر ہو گئی. کیا مت ترجمہ ہوا لا مقام لکم؟ تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں. ٹھہرنے کی. مقام کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. اسم المکان کا صیغہ. کسی قسم کی کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں. اگلی بات کیا ہے؟ فرجعو. سر اگر ہم اس کو شرط بنائے تو فا جواب کو شرط بن فا کو چھوڑیں اگلی بات کریں. ارجعو راجم عین مادہ ہے. رجع یرجعو باب، رجع یرجعو باب سے، اور یہ امر ہے. انتم اس میں فاعل ہے. یہ امر ہے. مادہ بتائیں.
راجیم عین را جیم عین، ٹھیک ہے. جی. تو فائل کیا ہے؟ انتم. انتم. کیا ترجمہ ہوا؟ فرجعو، پھر تم لوٹ جاؤ. تم سب لوٹ جاؤ. اوکے، اب ذرا آتے ہیں فا کی طرف. اس فا کو کہتے ہیں فا فصیحیہ، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ فا فصیحہ. فا فصیحیہ کہتے ہیں، فصیحیہ. ٹھیک ہے. اور یہ از کو شرط جی. نہیں مان سکتے، از شرط نہیں بنتا، وہ جی. ازا ہوتا ہے. صحیح ہے. جی جی. وہ کتاب غلط ہے جہاں آپ نے دیکھا ہے. اچھا، فا فصیحیہ. فا فصیحیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا سا سمجھ لیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں جائیں کلہاڑا اٹھائیں، یا میں کسی کو بتا رہا ہوں میں نے ثانیہ سے کہا جاؤ کلاڑا اٹھاؤ اور درخت پر مار دو اور درخت کو کاٹ دو، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ کہا، لیکن میں کسی کو بتا رہا ہوں ثانیہ نے درخت پر کلاڑا مارا اور درخت کو پھاڑ ڈالا، اس کو کاٹ ڈالا، ٹھیک ہے. جی. میں نے آپ سے کہا تھا، لیکن جب میں کسی کو بتا رہا ہوں تو میں نے کیا کہا کہ ثانیہ کو میں نے کہا کہ کلہاڑا لو درخت کاٹ دو، اور اس نے درخت کاٹ دیا. بیچ کی پوری سٹوری میں نے نہیں بتائی کہ ثانیہ کمرے میں گئی، وہاں سے اس نے کلہاڑا لٹکا ہوا تھا، وہ اٹھایا، اٹھا کر لے کر گئی، درخت پر جا مارا اور درخت کو کاٹ دیا. سمجھ لگی آپ کو بات؟ بیچ کی سٹوری میں نے نہیں بتائی، میں نے صرف وہی بتائی جو ریکوائرڈ تھی. جی. تو یہ فا فصیحیہ اس پورے بیچ کے رابطے کو منقطع کر دیتی ہے کہ بیچ کی پوری بات نہیں بتائی گئی. جیسے ہے نا، انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، فرجعوا تم سب لوٹ جاؤ. اب بیچ میں علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا کلام یہاں پر یعنی موجود نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قرآن مجید کو سٹوریاں سنانے تو نہیں آیا، تو مقصد کی بات کے لیے ہے کہ اگر تم میری بات سن رہے ہو تو تم لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے. جی. دیکھیں یہ تو ایک ندا تھی نا، ندا کے بعد وہ کنفرم نہیں کیا کہ اگر تم میری بات سن رہے ہو تو لوٹ جاؤ. ہاں، یہاں پر اس فا کا رابطہ شرط بنتا ہے کہ یہاں پر شرط ہی محذوف ہے، ٹھیک ہے. جی. وہ پھر یہی فصیحیہ ہوتا ہے کہ وہ کافی ہو گئی، بیچ کے پورے جملے کو نکال دیا. میں نے جو آپ کے نام سے ایک سٹوری باندھی، مجھے امید ہے اس سے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ میں نے آپ کو کہا کلاڑے سے درخت کاٹ دو، آپ نے، اور میں کسی کو سنا رہا ہوں کہ ثانیہ نے کلاڑے سے درخت کاٹ دیا. یہ بات میں نے نہیں بتائی، وہ گئی، اس نے اٹھایا، یہ ضروری نہیں تھی. سو اسے کہتے ہیں فا فصیحیہ، کہ جو بیچ میں ایک ایسے کلام جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو کاٹ دیا جائے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا نا کہ کیا کرو، ضرب لگاؤ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو فا استعمال ہوا وہ فصیحیہ ہی ہے. اللہ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں سے کلاڑا تلاش کیا یا وہ ہتھوڑا تلاش کیا یا عصا کہیں پڑا تھا اس کو وہاں سے اٹھایا اور جا کر دے مارا. صحیح ہے. جی. تو وہ فا کو فصیحیہ کہتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ کرے آ جائے، اللہ سینے کھول دے آپ سب کے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو ذرا بتائیں شروع سے کیا ترجمہ ہوا آخر تک. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں، تو پھر تم لوٹ جاؤ. اگلا جملہ پڑھیں النبیہ تک. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ استأذن یستأذن استعزانا باب استفعال سے ہے، حمزہ زال نون مادہ ہے. ویری گڈ. فریق منہم یہ یہاں پر فاعل ہے، منہم یہ صفت ہے فریق کی. ویری گڈ. اور نبیہ مفعول ہے. ایکسیلنٹ ہو گیا. کیا ترجمہ ہوا؟ یستأذن فریق منہم النبیہ، اور ان میں سے ایک گروہ نے نبی سے اجازت طلب کی. نہیں، ماضی نہیں ہے نا، مضارع ہے. اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کرتا ہے، کر رہا تھا. چونکہ از آ رہا ہے نا، یاد کرو ماضی کی بات ہے، تو ہم اس کو، یہ کیا ہوتا ہے، کنٹینیوس پروسیس، یعنی
وہ کر رہا تھا. جی دیکھیں کر رہا کیا ہوگا, اس فعل کو کافی ہو رہا ہے, تھا وہ جو پیچھے آ رہا ہے اذکروا یاد کرو, ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ جا جڑے گا. ان آیات میں یہ جو مضارع کے صیغے آ رہے ہیں نا, یہ کسی وجہ پر ہیں. دیکھیں یہاں قالت آیا, یہاں تقولو نہیں آیا, صحیح ہے جی, لیکن یہاں یستأذنو آیا ہے, پیچھے بھی فعل مضارع ہے یقولو. یہ کیا چکر ہے؟ یہ چکر یہ ہے کہ یہ جو مضارع کی چیزیں آ رہی ہیں نا ان آیات میں, یاد رکھیے گا, یہ جو ابھی ہم سٹوری, یہ غزوہ خندق کی کہانی چل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کام کنٹینیوس کر رہے تھے. سمجھ آئی؟ جی جی, یعنی یہ قالت جو بات آئی, یہ بات انہوں نے ایک ہی بار کہہ ڈالی تھی, اسی لیے فعل ماضی میں آ گیا, بات ختم. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ يَثْرِبَ فَارْجِعُوا, یہ انہوں نے ایک بار کہہ دی. لیکن یہ جو یہ کام تھا يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, تو وہ جو ایک گروہ تھا وہ اجازت طلب کرنے پر مصر تھا, یعنی بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں جانے دیں, ہمیں جانے دیں, ہمیں جانے دیں. سمجھ آئی؟ جی جی بالکل. اوکے, امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے ماشاءاللہ, آپ نے اچھا سنایا. اوکے فرین آئیں فرین جاوید. یس سر, السلام علیکم. باقی اسٹوڈنٹ ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کر رہے, کیا مسئلہ ہے؟ پڑھوں سر؟ ایک منٹ, ان کے ہاتھ تو کھڑے کروا لیں ہم پہلے. لگتا ہے نماز میں تراویحوں میں ہاتھ باندھ باندھ کے تھک گئے ہیں. اوکے پڑھیں جی اگلا جملہ. یس سر. یقولون ان بیوتنا عورہ. اوکے سو ذرا یقولون کو ایکسپلین کریں. یس سر, یہ جو ہے کاف واو لام مادے سے ہے, فعل مضارع ہے, اور اس میں ہم جو ہے, ہم اس کی جو چھپی ہوئی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہوا اور انا جو یقولون؟ وہ کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جو کہہ رہے تھے وہ آگے مقولہ آ رہا ہے. اچھا ایک منٹ, یہ یقولون کا جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ شاید اس کا فریق جو تھا گروہ, اس کا حال بنے گا. اس کا حال ہے نہیں, یہ اس کا حال نہیں بنے گا, یہ حال بنے گا من ہم میں سے ہم ضمیر کا. اوکے سر. کیوں نہیں حال بن رہا؟ بلکہ یہ اس کی صفت بن سکتا ہے, صفت نمبر 2. صحیح ہے؟ یس سر. یہ اگر حال بنے گا تو وہ اس ہم ضمیر کا بنے گا, ٹھیک ہے, چونکہ الحال مرفع ہوتا ہے. جی جی. اگر ہم حال بنائیں گے تو ہم کا بنائیں گے, اور صفت بنائیں گے تو فریق کی بنائیں گے, دونوں جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے. یس سر. اوکے, تو یستأذن فریق منہم النبی یقولون, وہ کیا کہہ رہے تھے بتائیے؟ جو کہہ رہے تھے وہ انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے, اور اس کا بیوتنا مضاف مضاف الیہ ہو کر اسم انا ہو جائے گا, اور عورتن جو ہے یہ خبر انا ہو جائے گا. خبر انا ہو جائے گا. گڈ. اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ ہو جائے گا اس کا مفعول یقولون کا. مقولہ کہہ لیجئے, قول المقول. جی جی ٹھیک ہے, مقول القول. تو کیا ترجمہ ہوا؟ وہ کہہ رہے تھے یقیناً ہمارے گھر محفوظ ہیں. ہمارے گھر محفوظ ہیں, غیر محفوظ ہے, سوری نہیں غیر محفوظ ہے. یعنی سوری, عورتن کا مطلب ہوتا ہے بے پردہ, غیر محفوظ ہے. ٹھیک ہے. جی جی, غیر محفوظ ہیں. غیر محفوظ آپ نے ترجمہ قرآن مجید سے اچھا پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے, یقینی بات ہے. آپ اس عورتن کا مطلب تو غیر محفوظ ہے ہی نہیں, تو یہ یقینی طور پہ آپ نے قرآن مجید کا ایگزیکٹ ترجمہ جو ہے وہ ہمیں سنا دیا. اچھا ٹھیک ہے, نو پرابلم, چلے گا. ان بیوتنا عورت, لیکن آپ کو سمجھ لینا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا. یہ اصل میں کیا ہے, یہ ان کا یہ جو کہنا ان بیوتنا عورت کیوں تھا, کیونکہ سب مرد وہاں سے آ چکے تھے غزوہ خندق کے لیے, ٹھیک ہے. اب گھروں میں صرف عورتیں اور بچے تھے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہمارے گھروں میں پیچھے حفاظت کرنے کے لیے تو کوئی نہیں ہے, تو ہماری تو گھر کھلے ہوئے ہیں, کوئی چور آ جائے, کوئی حملہ آور آ جائے, یا یہی جو ہم پر حملہ آور ہیں یہ پیچھے کہیں سے گھوم پھر کے ہمارے گھروں پہ حملہ کر دے, تو ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں. یہ مطلب ہے ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, کوئی بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے. صحیح ہے, یہ ان کا خیال تھا. یہ سر بے پردہ. اگلا جملہ پڑھیں. وما ہی
سوری جی عتیقہ پڑھیں نیچے والا. جی وما ہیا بعوراتن، اس میں ما نفی کا، ہیا ٹھیک ہے. اسم ما، اور بعوراتن اس میں یہ خبر ما، اور ویری با گڈ. زائدہ ہے. یہ ہیا کدھر جا رہا ہے؟ ہیا بیوتنا پر، ان کے کیا گھروں کی ترجمہ ہوا طرف. وما ہی بعورا؟ اور وہ بے پردہ نہیں تھے. ہاں جی، اور وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ٹھیک ہے، جی اور وہ غیر محفوظ نہیں تھے. اگلی آیت پڑھیں، اگلا حصہ. جی ان یریدون الا فرارا، اس میں نفی کا، کیونکہ آگے جملے میں الا بھی موجود ہے. اور ویری گڈ. یریدون باب افعال سے، ہم اس کا فاعل ہے، را واو دال مادہ. الا فرارا، فرارا مفعول ہو جائے گا. یہ مصدر ہے باب دعوت سے. ان یریدون نہیں وہ چاہتے تھے، الا مگر، فرارن فرار. ہاں جی، وہ فرار فرار ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ صرف فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، وہاں سے دوڑ لگانا چاہتے تھے. اب ذرا ہم جملوں کو دیکھتے ہیں. پڑھیں پہلے کیا لکھا ہے عتیقہ؟ مضاف الیہ. کیا مضاف الیہ ہے؟ قالت طائفۃ منہم. اوکے، اگلا پڑھیں. یا اہل یثرب مقول القول. اگلا پڑھیں. لا مقام لکم، یہ بھی مقول القول. آگے. یہ فارجعوا، یہ بھی مقول القول. ہاں جی، تو یہ تینوں جملے تھے نا، تو اس لیے تینوں الگ الگ مقول القول ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے، اگلا پڑھیں. جی یستأذن فریق منہم النبی، اس میں یہ استنافیہ حال ہے. صفت ہو سکتا ہے، صفت ناٹ حال، صفت، ٹھیک ہے، کیونکہ طائفہ نکرہ ہے نا. جی اور ضرور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ تین اس کے جملے کے سٹیٹس ہو سکتے ہیں. یا تو یہ استئنافیہ ہو سکتا ہے، نیا جملہ ہے تو واو استئنافیہ ہو جائے گا. یا یہ صفت ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے چانسز کم ہیں. اور مجرور مضاف الیہ ہو سکتا ہے، اس پر عطف، وَإِذْ قَالَتْ وَإِذْ يَسْتَأْذِنُ، صحیح ہے. یعنی اس کے یہ واو عطف اس پر ہو سکتا ہے، یا پھر استئنافیہ، دو چیزیں اس میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اوکے، اگلا جملہ دیکھیں. یقولون، حال فریق کا ہے. صفت ابھی ہم نے طے کیا تھا، صفت ہے فریق کی. جی اگلا پڑھیں. نکرہ ان بیوتنا عورۃ، یہ مقول القول. ٹھیک ہے، اگلا پڑھیں. وما ہی بعورۃ، یہ حال ہے بیوتنا کا. ویری گڈ، اگلا پڑھیں. ان یریدون الا فرارا، یہ استنافیہ جملہ ہے. یہ استئنافیہ جملہ ہے، نیا جملہ، یعنی جو الگ ہے. اوکے، الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. جی زویا آئیں. جی استاد. ہاں جی، پڑھیں. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. اوکے، ایکسپلین کریں. جی، یہ جملہ شرطیہ ہے. اس میں لو اداۃ الشرط ہے غیر جازمہ، اور دخلت فعل مجہول ہے، ماضی مجہول. دال خالہ لام اس کا مادہ ہے، دخل یدخل باب نون سے. اور اس میں فاعل ہیا ہے جو کہ پیچھے فریق کی طرف جا. اچھا، فریق مؤنث ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کا فاعل نائب الفاعل ہیا ہے جو جی احزاب کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو صحیح ہے. پیچھے فوجیں تھیں نا، جندن جنود، جی جو فوجیں آئی ہوئی تھیں ان کی طرف ہے. لو دخلت علیہم. جی اب پڑھیں. علیہم جار مجرور متعلق فعل ہو گیا. من اقطارها، یہ بھی جار مجرور مل کے اس کا متعلق فعل. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ ولو دخلت علیہم من اقطارها. اور اگر وہ ان پر داخل ہو جاتے ان کے اعتراف سے. ہاں جی، ان کے اطراف سے وہ داخل ہو جائیں. کون؟ وہی جو مطلب فوجیں جن سے وہ بھاگتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. آگے پڑھیں. جی
سما یہ حرف عطف ہے تراخی کے لیے، اور سئیل الفتنتا، سئیلو یہ بھی فعل ماضی مجہول ہے اور اس میں نائب الفاعل ہم ہے، اور یہ فریق کی طرف جا رہا ہے. الفتنتا ہم یہاں فاعل پہ ہوا، ٹھیک ہے، ہاں یہ فریق کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ثم سئیل الفتنتا کیا ترجمہ ہوا؟ اور پھر ان سے سوال کیا جاتا فتنے کا، یعنی ان سے فتنہ مانگا جائے. جی ٹھیک ہے، یعنی اس سے جی مراد یہ ہے کہ ان کو شرک کی دعوت دی جائے. جی. آگے لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، یہ پورا اس کا جواب قسم ہے، اور لام جواب جواب واقعہ قسم کے ہے، لیے قسم ہے جواب کدھر؟ شرط ہے، جواب شرط ہے، جواب جواب شرط ہے. شرط ہے، لام آ رہا ہے نا، لام جواب شرط میں جی آ رہا لام جواب واقعہ ہو گیا. ہے. صحیح. آگے آتوہا یہ فعل ماضی ہے، حمزہ تایا اس کا مادہ ہے باب افعال سے. ٹھیک آتا ہے، یؤتی، اور اس میں فاعل ہم ہے، اور ہا کی ضمیر یہ مفعول ہے. وما تلبسوا لآتوہا یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ احزاب کی طرف، یہ فتنہ کی طرف جا رہا ہے، یہی تو دینا ہے انہوں نے ان کو. فتنہ کی طرف. اللہ جی. جی کیا ترجمہ ہوا؟ تو وہ آ جاتے اس کے پاس. کہاں آ جاتے ہیں؟ آتا یوتی کا مطلب ہوتا ہے دینا. تم مسئول الفتنہ تھا، پھر ان سے مانگا جاتا فتنہ، لآتوہا وہ ان کو دے دیتے، یعنی وہ جی اس شرک کا شکار ہو جاتے، وہ اس میں داخل ہو جاتے. ٹھیک ہے، جی یہ آتا جی. ہو جی یعنی دیکھیں مانگا جا رہا ہے نا، مانگنے کے جواب ہاں میں دینا آ رہا ہے. جی سألت خالدا کتابا، میں نے خالد سے ایک کتاب سوال مانگی، تو میں کیا کہوں گا؟ آتانی، اس نے مجھے دے دی. جی. ٹھیک ہے، جی جی. لگتا ہے بھول گئی ہیں 15-20 دن میں سب آپ. اوکے نہیں نہیں. آگے پڑھیں. وما تلبسوا بها الا يسيرا، یہ مائے نفی ہے. تلبسوا لام با سا اس کا مادہ ہے باب تفاعل سے، اور اس میں بھی فاعل ہم ہے. اور کون سا فعل بیہا ہے؟ ماضی، متعلق مضارع، امر؟ ماضی ہے. ٹھیک ہے، اور بیہا متعلق فعل، اور الا یہاں پہ حصر کے لیے ہے. یسیرن یہ مفعول ہو گیا اس کا. مفعول بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے تلبسن یسیرن، یعنی مفعول مطلق کی صفت. جی. تو یہ بیہا میں ہا ضمیر کدھر جا رہی ہیں؟ فتنہ کی طرف. ہاں جی، فتنہ کی طرف. وما تلبثوا بها الا یسیرا کیا ترجمہ ہوا؟ استاد یسیرن کے معنی تھوڑی آسانی دیر، کیا ہوگا؟ تھوڑا سا، یسیرن. اور وہ نہیں دیر کرتے مگر صرف تھوڑا. ہاں جی، اور وہ نہیں ٹھہرتے، توقف کرتے مگر سوائے اس کے کہ بس تھوڑی سی، تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے، جی جی. جی اوکے. آیت مشکل تھی، ہیں ایسے ہی تھا. نہیں. اوکے، اب ذرا ہم جملوں کو طے کر لیتے ہیں اس میں سے کہ جملوں کی پوزیشنز کیا ہیں. دیکھیں کیا ہے. دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة، یہ پورا جملۃ الشرط ہے. اور لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا یہ جواب الشرط ہے. جواب شرط ہے. گڈ، ایکسیلنٹ. اوکے جی آگے چلتے ہیں. آئیے نسیم نواز. جی جملہ پڑھیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اس میں کتنے جملے ہیں؟ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ایک جملہ ہے. لا يُوَلُّونَ یوں کر لیں، کانو ایک الگ سے ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آہد اللہ ایک الگ جملہ ہے. یہ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ یہ الگ سے جملہ ہے. جملہ نمبر 3. اوکے آگے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا یہ الگ سے الگ سے، ٹھیک ہو گیا. سو لام لقد یہ لام قسم کے لیے ہے، قد تاکید کے لیے ہے. کانو کا اسم خبر بتائیں. کانو کا ہم جو ہے سر اس میں اس کا اسم ہے. اوکے، عہد اللہ جو ہے مضاف مضاف الیہ، عہد فعل بفاعل ہے، اللہ مفعول ہے.
اور من قبل کیا مفعول کیا ہے؟ مفعول کیا ہے؟ عہدو کے اندر سر جو اس کی ہم ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور اللہ لفظ الجلالہ جو ہے وہ مفعول ہے۔ جب اللہ ہی کہنا ہے تو پھر لفظ الجلالہ اب کیوں ایڈ کیا آپ نے؟ یہی تو کہتا ہوں، صرف لفظ الجلالہ پر اکتفا کریں۔ جی سر۔ اوکے، عین ہاں دال مادہ ہے، باب کیا ہے؟ باب مفاعلہ سے۔ مفاعلہ۔ اوکے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قبل، اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے، اسی پر تو زور ہے سارا، وہی آپ نکال رہی ہیں بیچ میں سے۔ یقیناً وہ اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے تھے۔ اتنا مشکل کیوں ہوا سسٹر؟ سوری سر، ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ آسانی کرے۔ اگلا جملہ پڑھیں۔ لا یولون الادبار۔ جی، لا کون سا ہے، نفی یا نہیں؟ نفی۔ اوکے، اگلے فعل کیا ہے؟ یولون فعل ہے اور اس کے اندر ہم فاعل ہے، الادبارہ جو ہے مفعول بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مادہ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ یہ باب تفعیل سے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے۔ یولی اولام یا اس کا مادہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رخ بدلنا، منہ موڑنا، ادبار دبر کہتے ہیں، کمر۔ یولون الادبارہ کیا ترجمہ ہوا؟ وہ پیٹھے نہ پھیرتے۔ لا یولون الادبارہ، کہ وہ کیا ہے؟ پیٹھے نہ پھیرتے۔ نہ پھیرتے۔ یہ کیا فیل ہو رہا آپ کو؟ یہ لا یولون الادبار کا پچھلے جملے سے کیا تعلق ہے؟ یقیناً جو پیچھے قسم تھی نا، اس قسم کا جواب ہے کہ وہ قسم تھی کیا؟ لا یولون الادبارہ، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو وعدہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی وضاحت کی کہ وعدہ تھا کیا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قبل، یقیناً تحقیق وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے پہلے۔ کیا وعدہ تھا؟ لا یولون الادبارہ، کہ وہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے۔ اب اگلا جملہ پڑھیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ جی، واو کانا ٹھیک ہے، فعل ناقص، عہد اللہ اس کا مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم بنا، اس میں کانا، اور مسئولہ اس کی خبر۔ کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا ہے۔ پوچھا جانے والا ہے، ویری گڈ۔ تو یہ کانا ماضی کے لیے تو ہے، لیکن یہ مستقبل کی تاکید کے لیے ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، اسی لیے زور سے آیا کانا عہد اللہ مسئولا، یعنی لازمی اس پہ سوال ہوگا۔ جملے دیکھیں، کیا ہے پہلا؟ وَلَقَدْ كَانُوا لام قسم، اگلا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قبل منصوب خبر کانا، آگے لا یولون الادبار جواب قسم، اگلا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا استئنافیہ، نیا جملہ ہے۔ اوکے ٹھیک ہے جی، گڈ ہو گیا۔ آئیے جی مریم مصباح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ، پڑھیں۔ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا۔ کتنے جملے ہیں؟ قل لن ينفعكم الفرار، کل ایک الگ جملہ ہے۔ قل ایک الگ چیز تھا۔ اوکے آگے۔ لن ينفعكم الفرار، اوکے آگے۔ إن فررتم من الموت، او القتل، اور عطف اس کے ساتھ او القتل، آگے۔ اس کے بعد وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب بتائیں، شروع کریں شروع سے۔ قل ہمارے پاس فعل امر ہے، ٹھیک ہے، انت آگے۔ اس کا فاعل ہے، ٹھیک، آگے۔ لن ہمارے پاس
حرف ناصبہ ہے جو کہ آگے فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ زوردار نفی بھی کریٹ کرتا ہے اور مستقبل کے ساتھ معنی کو خاص کر دیتا ہے۔ ینفع کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل ظاہر ہوا ہے الفرار جو کہ حالت رفع میں ہے۔ مفعول کیا ہے؟ اور کم اس کا جو ہے وہ مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، مادہ کیا ہے ینفع کا؟ نون فاعل نفع ینفع۔ کیا ترجمہ ہوا؟ قل لن ینفعکم الفرار، کہہ دیجئے ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو بھاگنا۔ اوکے آگے۔ ان فررتم من الموت، ان یہاں پہ شرط کا استاد شرط کا ہی کام کر رہے ہیں۔ شرط ہے، شرط ہے۔ شرط فررتم فعل ماضی ہے، فرار باب ضاد سے، فر یفری، اور انتم اس کا فاعل ہے، یفرو یفرو۔ جزاک اللہ خیر۔ من الموت جو ہے متعلق فعل ہے، او یہاں پہ عطف، اور القتل بھی یہاں پہ متعلق فعل ہو جائے گا۔ کیا ترجمہ ہوا؟ ان فررتم من الموت او القتل؟ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو، ٹھیک ہے، اوکے اگلا پڑھیں۔ وَإِذَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، واو استاد عطف کریں گے یا استناف؟ کیا یہ واو ہم عطف کر سکتے ہیں یا استنافیہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے استاد، اذن کو ظرف کہیں گے جیسے؟ نہیں یہ ظرف نہیں ہے، یہ وہی کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ اذن ہے، اذن ناصبہ والا۔ اچھا، وہ جو پیچھے سے جملے کو کنیکٹ کرتا ہے، وہ جو آپ نے بتایا تھا، وہ کون سا ہے؟ جواب جس کو کہتے ہیں جواب میں آتا ہے جو۔ اچھا جو ٹھیک ہے استاد، ٹھیک ہے۔ لا تمتعون، لا جو ہے یہاں پہ نفی ہے، اور آگے جو ہے فعل مضارع ہے، میم تا عین اس کا باب ہے، مجہول سے ہے، باب تفعیل سے ہے، اور انتم اس کا فاعل ہے، اور الا جو ہے یہاں پہ حصر کے لیے استعمال کیا گیا، اور قلیلا جو ہے یہاں پہ مفعول ہے۔ اصل میں یہ بھی وہی محذوف مفعول مطلق کی صفت ہے، یعنی تمتعا قلیلا۔ کیا ترجمہ ہوا؟ اذن لا تمتعون الا قلیلا، اور تب نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے، تب تم نہ فائدہ دیے جاؤ گے مگر تھوڑا، مگر کے سوائے اس کے کہ تھوڑا سا، یعنی فائدہ دیے جانا یعنی زندگی ملنا، اس میں تھوڑا زندگی سے فائدہ اٹھا لینا۔ موت اور قتل میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی باتیں نہیں ہیں؟ نہیں استاد، ایک بات نہیں ہے۔ موت تو حادثاتی بھی ہو سکتی ہے، قتل تو ارادتاً بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن نتیجہ تو موت ہی ہے نا۔ لیکن موت ڈر سے بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے نا، کہ وہ فرار یعنی اس کا بڑا فرق ہے ایک، وہ یہ موت میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ روح نکلتی ہے یا جسم مرتا ہے؟ روح نکلتی ہے۔ روح نکلتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ قتل میں کیا ہوتا ہے؟ قتل میں وار پہلے ہوتا ہے، مرتا ہے، پہلے جسم پہلے مرتا ہے، اور روح بعد میں نکلتی ہے۔ روح تکلیف ہوتی ہے روح کو کہ اب میں اس پہ رہنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے مجھے نکلنا ہے۔ یہ فرق ہے الموت القتل میں۔ حالانکہ دونوں ہی موت ہیں، لیکن قتل میں پہلے جسم مرتا ہے، پھر روح اس میں سے تکلیف سے نکلتی ہے، روح کو زبردستی نکالا جا رہا ہے۔ موت ایک عادتاً یعنی جو بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی چیز، اس میں پہلے روح نکلتی ہے، اس کے بعد انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہ فرق۔ جی استاد، جزاک اللہ خیر۔ اوکے آگے چلتے ہیں۔ اس پہلے جملے ہم طے کر لیں اس کے ذرا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، یہ علماء نے باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ نہ پتہ مجھ پہ کوئی فتویٰ لگا دے کہ بھئی استاد اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ اللہ مجھے بچائے قصے کہانیوں سے۔ نہیں استاد، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہم متحرک ہو جائے۔ اوکے جی،
تو پہلا جملہ کیا ہے؟ قل استنافیہ. آگے لن ينفعكم الفرار معقول القول. آگے ان فررتم من الموت او القتل جملة الشرطیہ استنافیہ. اوکے آگے وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا جواب الشرط. یہ اس کی جواب شرط ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر تم موت یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو کیا ہوگا؟ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ قَلِيلًا، تو تھوڑی ہی زندگی تمہیں ملے گی، تھوڑا ہی تمہیں فائدہ ملے گا. کتنا جی لو گے؟ 2 سال، 5 سال، 6 مہینے، آخر تو موت نے تمہیں پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تو یہ بیسیکلی یہ تمام آیات غزوہ خندق کے موقع سے ریلیٹڈ ہیں کہ جب یہودی اور منافق، بیسیکلی منافق تھے وہاں پر، وہ وہاں سے فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے، قتل سے ڈر رہے تھے. تو یہ سب باتیں، یہ مخاطب، یہ خطاب سب ان سے تھا. آخری آیت اب پڑھتے ہیں. اوکے، اس کے بعد بس پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. گڈ ہو گیا. آئیے عتیقہ. جی سر. قل کیا ہے؟ قل فعل امر ہے، انتا اس کا فائل ہے. ٹھیک ہے، تو من ذا الذی کیا ہے؟ من ذا میں نے مبتدا بنایا ہے، اللہ زی اس کی خبر. نہیں، من مبتدا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، من مبتدا ہے، ذا اشارہ ہے، الذی مشار الیہ. ٹھیک ہے، تو یہ خبر بن گئی. من ذا الذی، کون ہے وہ جو. ٹھیک ہے، جی. کون ہے جو، اس کا پھر یوں ترجمہ کیا تھا، کون ہے جو. اوکے، تو صلۃ الموصول کتنا ہے؟ یعصمکم من اللہ. ویری گڈ. سو یاسم کا فائل کیا ہے؟ ہوا جو اللہ زی کی طرف راجع ہے. ویری گڈ. قوم کیا ہے؟ مفعول ہے یہ. من اللہ کیا ہے؟ متعلق فعل. عصم یاسم باب داربا سے بچانا. کیا ترجمہ ہوا؟ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ. آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے. ہاں جی، آگے پڑھیں. ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا. ٹھیک ہے، ان کیا ہے؟ ان شرطیہ. ٹھیک ہے، اراد باب افعال سے را واو دال مادہ. ٹھیک ہے، بیکم اس کو متعلق ہو جائے گا، سو ٹھیک ہے. ان مفعول ہو جائے گا، ویری گڈ. اور پھر عطف، اور پھر سے ارادہ فعل. ایک منٹ، ارادہ کا فائل کیا ہے؟ ارادہ ہوا. کدھر جا رہا ہے؟ اسم جلالہ کی طرف. ہاں جی، اسم الجلالہ یا لفظ الجلالہ ایک. سو کیا ترجمہ ہوا؟ ان ارادہ بکم سوءا. او یہاں پر ہے، عطف تو ہے ہی ہے، لیکن یعنی اختیار، چوائس ہے نا، یا یہ یا وہ. ان ارادہ بکم سوءا او ارادہ بکم رحمہ، پورا جملہ سیم ہے، رحمتن مفعول ہے. ترجمہ کر دیں. جی. اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا. ٹھیک ہے، یہاں برائی سے مراد تکلیف ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی مشکل آزمائش میں ڈالتا ہے، تو بھی اس کا عدل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈالتا ہے. اوکے، تو آخری حصہ پڑھیں. جی. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اس میں واو عطف لا نفی کا، یجدون باب مضارع ہے، باب دعات سے، واو جیم دال مادہ ہے. لہم اس کے متعلق ہو جائے گا، من دون اللہ یہ بھی متعلق، ولیا مفعول، ولا نصیرا یہ بھی مفعول، اور لام تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے. ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا، ماشاءاللہ. تو کل استئنافیہ، اگلا مقول القول ہے، پھر جملہ شرطیہ ہے، جواب شرط کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہے جملہ استئنافیہ، اور بات ہماری آج ختم ہوئی الحمدللہ. کافی دنوں بعد ملے ہیں ہم. بلاغت الآیت میں کیا پوائنٹ ہے جی؟ یقولو کا استعمال، یعنی مضارع کا کیوں کیا گیا؟ یاد رہے، اذ یقول المنافقون. پھر آگے چلتے ہیں، یستاذن فریق، پھر یقولون، اس کے بعد پھر آتا ہے یریدون، اس کے بعد پھر آتا ہے آگے یہ یولون، تو خیر اس میں ہے.
تو یہاں تک جو باتیں تھیں یہ کیا تھا کہ وہ بیسیکلی جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ تکرار تھی اس میں، یعنی وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. تو یہ مضارع کے جو سیغے ان جو آیات میں جو اس طرح سے آئے ہیں یہ ان کی یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ ایک بات میں تکرار میں تھے، بار بار یہ بات کہہ رہے تھے. المنافقون فی قلوبہم مرض، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بات دونوں کی ایک ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جو الذین فی قلوبہم مرض ہے یہ وہ لوگ تھے ایمان والے تھے لیکن کمزور ایمان تھے، اسی لیے ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا گیا، لیکن صرف تنبیہ کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منافق ہو گئے ہیں، وہ منافق نہیں تھے، البتہ دل ایمان تھوڑا کمزور تھا، اس لیے وہ بھی کچھ منافقین جیسی بات کہہ گئے. اس کے بعد غرورہ کا استعمال کیوں کیا گیا؟ غرور کا مطلب ہے یعنی یہ لفظ انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ وہ جو سن رہے ہیں صحابہ یا جو تمام مسلمان، وہ یہ سننے کے بعد وہ بھی شک کا شکار ہو جائیں کہ کہیں ان کی بات صحیح نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے لفظ غرور استعمال کیا کہ یعنی دھوکہ. یہ جو وعدہ ہے یہ نہیں کہ یہ وعدہ کچا ہے غلط ہے، ایک دھوکہ ہے، انہوں نے دھوکے کا لفظ استعمال کیا کہ یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو وعدہ ہے وہ ایک دھوکہ ہے، تو اس لیے یہ سب ایمان چھوڑ دو اور پلٹ جاؤ. اس کے بعد ایک نقطہ ہے کہ جی دخلت مجہول کیوں ہے اور فیہم کی بجائے علیہم کیوں ہے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دخلت مجہول اس لیے آیا ہے، یعنی یہ داخلت ہو سکتا تھا نا کہ داخلت احزاب، یہاں پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مجہول لانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں یعنی کوئی اور جماعت بھی ہو. ایک تو جو گروہ آئے ہوئے تھے وہ تو تھے ہی تھے، لیکن یہ بھی پاسبل تھا کوئی اور دشمن ٹوٹ پڑے، اس لیے اس کو مجہول کر دیا گیا کہ کوئی بھی دشمن، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعتیں ان کے گھروں پر حملہ آور ہو جائیں. فیہم کی بجائے علیہم کیوں آیا ہے؟ یہ غلبے کے لیے آیا ہے، یعنی وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، یعنی ان پہ غلبہ پاتے ہوئے ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں، ان پر حملہ آور ہو جائیں. فیہم ہوتا یعنی لو دخلت فیہم من اقطارها، اس کا مطلب ان میں داخل ہوئے، ابھی جنگ چلے گی، کون غلبہ پاتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن علیہم یہ بات کنفرم کر رہا ہے کہ وہ جب داخل ہو اگر کوئی اور ہو بھی اس کے اوپر غلبہ پاتے ہوئے، تبھی یہ ہوگا نا کہ غلبہ پانے کے بعد ہوگا. پھر ثم آیا تراخی کے لیے کہ تھوڑی دیر چھوڑ دی گئی بات. سئلوا الفتنہ تھا کہ غلبہ پا لیں اور پھر انہیں کہیں کہ ہاں بھئی اب تم شرک کرو، لآتوہا، اور وہ ان کی بات مان کر مشرک ہو جائیں گے. وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور وہ اس حال میں تھوڑی ہی دیر رہیں گے، یعنی اس فتنے کو قبول کرنے میں تھوڑا ہی توقف کریں گے. یعنی کوئی ان پہ مدینہ میں حملہ آور ہوا منافقوں پہ اور اس نے ان پہ غلبہ پا لیا اور ان کو کہا چھوڑ دو یہ ایمان اور سیدھے سیدھے فتنے کا شکار ہو جاؤ اور مشرک ہو جاؤ، تو بس تھوڑا ہی انتظار کریں گے، زیادہ دیر نہیں رکیں گے شرک کو قبول کرنے میں. منافقین ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ وہ بات کی گئی ہے. یہ تھوڑے سے ان میں پوائنٹس تھے. اب تھوڑے سے فوائد ہیں ہلکے سے کہ کسی بھی حالت سے فرار اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتی. اب یہاں یہی بات کی گئی ہے کہ وہ یہاں سے ان یریدون الا فرارا، وہ کہاں سے؟ وہ اس جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اصل میں ایمان کی وجہ سے تو وہ لڑ نہیں رہے تھے تو وہ منافق، وہ تو وہ دکھاوے کے لیے آئے تھے، تو دل ان کے کچے تھے، دل مردہ تھے، تو کہاں سے ٹھہرتے؟ ان کے ایمان ہی اتنا کمزور تھا، وہ لڑائی سے بھاگنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یعنی یہ جو فرار ہے یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو کسی بھی انسان کو، اسی لیے جب جنگ کے حالات ہوں، انسان جنگ میں ہو، مسلمان جنگ میں ہو، صف میں ہو، تو وہاں سے پھر فرار اختیار کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کی بڑی سخت سزا ہے. اور یہ ایک طرح سے بزدل ہو کر فرار، یعنی اس ڈر سے بھاگنا ہے نا کہیں میں قتل نہ کر دیا جاؤں، کہیں میں شہید نہ کر دیا جاؤں، تو وہ یہ فرار اختیار کر کہاں جائیں گے؟ تو یاد رہے انسان کبھی بھی اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار نہیں کر سکتا. اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ تمتعون الا قلیلا میں پیغام یہ ہے کہ بھائی سب کو یہ پیغام ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس کے جو آسائشیں ہیں وہ بہت مختصر وقت کے لیے ہیں. تو یہ کبھی بھی ہمیں اللہ سے غافل نہ کرے، اللہ کی یاد سے جڑے رہنا چاہیے. دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ ان فررتم من الموت او القتل، یعنی چلو مان لو کہ اگر تم نے موت یا قتل سے فرار اختیار کر ہی لیا تو کتنی دیر؟ اذن لا تمتعون الا قلیلا، تھوڑی ہی دیر اور رہو گے، تھوڑی ہی دیر بچ پاؤ گے، کتنی دیر زندہ رہ لو گے. تو اس میں ایک اشارہ ہے سب کے لیے.
پھر ہے منافق کی ایک خصوصیت اس میں نظر آتی ہے. اب دیکھیں منافقوں کا حال کہ منافق کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ پھنس جاتے ہیں نا کسی مشکل آزمائش کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ توکل کو چھوڑ کر عقل کو استعمال کرتے ہیں. یعنی بظاہر پہلے وہ اللہ پر بھروسہ دکھا رہے تھے, توکل دکھا رہے تھے, جو ہی مشکل میں پھنسے اب ان کو جناب نظر آ گیا کہ ہمارے تو گھر بھی نہ بیوتنا عورتن, یعنی ہمارے گھر تو کھلے پڑے, تو فرار کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان یا جو معاشرہ مسلم معاشرہ اس میں جو منافق ہوتے ہیں, یعنی جو بظاہر جیسے اسلام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, جب مشکل آتی ہے تو فوراً عقلی دلائل پر بات آ جاتی ہے, توکل کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ منافق کی یعنی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اسی طرح سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں عقلی دلائل کی بنیاد پر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ یا اہل یثرب, یہ یا اہل یثرب کیوں کہا, انہوں نے اہل مدینہ کیوں نہیں کہا, جبکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب نام پسند نہیں بلکہ مدینہ پسند ہے. یہ بات انہوں نے بیسیکلی مسلمانوں کو یعنی حقارت کی اس میں کی تھی کہ ہم جو تم نے نام دیا ہے نا مدینہ وہ ہمارے نظر میں اہم نہیں ہے, ہم یثرب ہی کہیں گے. یعنی ایک ضد پر آ جانا اور پھر اس کو ظاہر کر کے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا, اور پھر عصبیت کی پکار. یعنی مومن تو ایک دوسرے کا یا اے مومنو, لیکن انہوں نے کیا یا اہل یثرب, یعنی جو یثرب کے پرانے رہنے والے ہیں, جو یثربی ہیں, جو مدینہ والے تھے پہلے, ان کو عصبیت کی پکار لگائی, یعنی ان کو اپنے شہر کے ساتھ جوڑا. جاننے لگا پاکستانیوں او ہندوستانیوں, یہ کیا ہے, یہ عصبیت کی پکاریں ہیں. اس سے اسلامی اخوت کو چوٹ پہنچتی ہے, تو انہوں نے وہی چوٹ پہنچانے کی کوشش کی. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا مومنو یا ہمارے بھائیوں, بلکہ اپنے اہل یثرب کو پکارا. یہ ایک خاص انداز تھا ان کا تحقیر کا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ. اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں ڈالنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا, اور اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی رحمت پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہ بات یاد رہے کہ جب آپ یہ سمجھیں نا کہ مجھے فلاں نقصان, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مرضی و منشا شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.